बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर है और दिन है सोमवार का। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फ़ैसला आया है उस पर ये मेरी तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में बात करेंगे कि दो जजेस जो काजी फाइज ईसा ग्रुप के हैं उनके लिए ख़तरे की घंटी बज गई है और उनका मामला अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है तो वो उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ जा सकता है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए उससे पहले जजेस ने क्या किया और मंसूर अली शाह साहब ने क्या क्या लिखा, वहाँ तक पहुँचने के लिए, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और उनको बताने के लिए कि तुमने आइन के साथ खिलवाड़ किया, अपने हलफ के साथ खिलवाड़ किया और तुम लोगों को जेब नहीं देता था। तुम्हें तो जज मतलब किसी जज को जेब नहीं देता कि वो जज इस हद तक चला जाए, ना ही उसका कंडक्ट उसे इजाज़त देता है। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल जो फैसले के शुरू में क्या कुछ ऐसा लिखा गया है, वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। देखें, ये 70 सफ़ात का जो फैसला है उसमें जो पहले 4 सफ़ात हैं उस पर तो दरख्वास्त गुजार कौन कौन से थे, फ़रीक कौन कौन से थे, वकील किसका कौन था, ये सारा कुछ लिखा गया। और उसके बाद जो 3 सफ़ात हैं, सफ़ा नंबर 5 से 7 तक उसके ऊपर दिबाचा लिखा गया। सफ़ा नंबर 8 तक 11 पर इंतखाबी तनाज़ात की नोयत और अदालतों की ज़िम्मेदारी तहरीर की गई है कि इंतखाबी तनाज़ात किस तरह से आते हैं और उस पर अदालतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यानी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई गोशा उन्होंने छोड़ा नहीं है, हर तरह से हर रास्ता उन्होंने बंद कर दिया इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के लिए। बाकी गिदड़ भपकियाँ जो मर्जी करें, इलेक्शन कमीशन ने आज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। और समझ आ रही है जजेस को भी कि इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे, तसादुम हो, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ जाएं। और इलेक्शन कमीशन की हैसियत और औकात तो कोई बचाई नहीं है इसके अंदर, उसमें राजा ने तो वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सामने आए ताकि तसादुम हो और कोई जवाज़ मिले। अगर कोई कोई एक्सट्रीम स्टेप लेना चाहता है तो उनको जवाज़ मिल जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जजेस ये मौका देंगे। उसके बाद सफ़ा नंबर 12 पर केस के फैक्ट्स लिखे गए हैं, हक़ाइक़ लिखे गए। सफ़ा नंबर 13 और 14 पर PTI के मुकदमे में फ़रीक बनने की दरख्वास्त नंबर 5913 के हवाले से लिखा गया। सफ़ा नंबर 15 पर सुन्नी अदालत कौंसल या PTI को मखसूस नशिस्तों की फराहमी का दावा और कानूनी सवालात के बारे में लिखा गया। सफ़ा नंबर 16 और 17 पर आइन के आर्टिकल 17(2) में दिए गए बुनियादी हकूक़ का स्कोप बताया गया। और 3 सफ़ात जो है 18, 19 और 20 उस पर आइन के आर्टिकल 19 में दिया गया वोट का हक़ और इज़हार राय की आज़ादी के हवाले से तहरीर किया गया, जिसमें 2 सवालात भी उठाए गए। और वो 2 सवालात क्या हैं? सवाल नंबर 1, इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 215 की ज़ेली शिक 5 के तहत किसी सियासी जमात को इंतखाबी निशान हासिल करने के लिए नाअहल करार देने के असरात क्या होंगे। और सवाल नंबर 2, क्या किसी सियासी जमात को इंतखाबी निशान देने से इनकार के डिक्लेरेशन के उस सियासी जमात के दीगर आइनी और कानूनी हकूक़ पर असरात होंगे या वो मुतासर होंगे, जो काजी साहब ने किया था कि बल्ला छीना और साथ सब तबाही और बर्बादी फेर दी। उसके बाद सफ़ा नंबर 21 और 22 पर बुनियादी हकूक़ सलब करने के हवाले से कानूनी असूल और असरात का अहाता किया गया। सफ़ा नंबर 23 पर सवाल नंबर 1 का जवाब और PTI के हक़ में फ़ैसले के इतलाक़ के बारे में लिखा गया। सफ़ा नंबर 24 और 25 पर इलेक्शन रूल्स 2017 को इलेक्शन एक्ट और आइन से मुतसादिम करार दिया गया। सफ़ा नंबर 26 पर अदालत ने इस मामले पर अपनी राय दी है कि क्या इंतखाबी निशान के लिए नाअहल किसी सियासी जमात की तरफ से नामज़द उम्मीदवार को इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त यानी फॉर्म 33 में आज़ाद उम्मीदवार करार दिया जा सकता है, ये सवाल है। और क्या ऐसे कामयाब उम्मीदवार को आज़ाद उम्मीदवार करार देकर शिक 98 का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ये वो मामला है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि सलमान राजा साहब लेकर गए थे अदालत कि मेरे पास बल्ले का निशान नहीं है, लेकिन मैं हूँ PTI के उम्मीदवार क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे डिक्लेयर किया हुआ है और मैंने अपने कागजात नामजदगी में लिखा हुआ है कि मेरा ताल्लुक PTI से है। उसके बाद सफ़ा नंबर 27 पर अदालत ने आइन के आर्टिकल 17(2) का हवाला देकर वाज़ेह किया है कि किसी सियासी जमात का अपने नामजद उम्मीदवारों के ज़रिए इंतखाबात में हिस्सा लेना उस जमात का आइनी हक़ है। बल्ले का निशान था या नहीं था, PTI बतौर पार्टी थी, उनका राइट था, उनका हक़ था उम्मीदवारों के ज़रिए। और जो 3 सफ़ात है यानी 28, 29 और 30 उस पर अदालत ने वाज़ेह किया है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 फरवरी 2024 को PTI उम्मीदवार सलमान राजा की दरख्वास्त पर जो फैसला था वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। वो फैसला भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, आप PTI के उम्मीदवार नहीं हैं। और सफ़ा नंबर 31 पर अदालत ने कवानीन की तशरीह और कानून बनाए जाने के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह किया है। सफ़ा नंबर 32 पर अदालत ने सवाल नंबर 2 का जवाब दिया और उसके PTI पर इतलाक़ समेत बैरिस्टर गोली खान को बतौर चेयरमैन PTI जारी किए गए टिकट की वैलिडिटी के बारे में लिखा है कि वो वैलिड हैं, क्यों वैलिड हैं उसके बारे में अदालत ने कहा। मैं आपको बता रहा हूँ कोई ऐसा सवाल छोड़ा नहीं है जिसका जवाब ना दिया हो। सफ़ा नंबर 33, 34, 35, 36 पर अदालत ने आइन के आर्टिकल 51 और 106 का हवाला देकर बताया कि आइन इंतखाबात में हिस्सा लेने और जनरल नशिस्तें जीतने और रजिस्टर्ड सियासी जमातों के बारे में क्या कहता है।
صفحہ نمبر 37 اور 38 پر عدالت نے اس تاثر کے بارے میں لکھا ہے کہ قانون میں استعمال کیے گئے ایک جیسے الفاظ کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں یا مختلف الفاظ معنی بھی مختلف رکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 39 پر عدالت نے بتایا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 51(6) میں لفظ جو سیکیورڈ اور وارن ہے اور اس کے معنی ایک جیسے ہیں مختلف ہیں کیا ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 40 41 اور 42 پر عدالت نے آئین کے آرٹیکل 51(6)(d) کے حوالے سے تحریر کیا۔ صفحہ نمبر 43 اور 44 پر آئین کے آرٹیکل 51(6)(d) میں سیاسی جماعت کے ساتھ لکھے گئے لفظ سچ لکھنے کے اثرات اور آرٹیکل 51 کو آرٹیکل 63(a) کے ساتھ پڑھنے کے خوفناک نتائج کے بارے میں تحریر کیا۔ صفحہ نمبر 45 پر عدالت نے سوال نمبر 3 کا جواب اور اس کا سنی تعداد کونسل اور پی ٹی آئی پر اطلاق ہونے کے بارے میں واضح کیا۔ صفحہ نمبر 46 اور 47 پر عدالت نے آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کے تحت کسی سیاسی جماعت کو متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کے حوالے سے سوال نمبر 4 کا جواب دیا ہے، اور انہی دو صفحات پر عدالت نے پارلیمانی جمہوریت میں سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹ کے آزاد ممبران کی پوزیشن کے بارے میں لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 48 پر عدالت نے وضاحت کی ہے کہ سیاسی جماعتوں نے متناسب نمائندگی کا نظام ایک میں کے سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں نے سیاسی جماعتوں کے لیے جو متناسب نمائندگی کا نظام ہے وہ ایک جامع نظام ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جتنا ووٹ پڑے گا اور جتنی جنرل نشستیں ملیں گی اتنی ہی اس کو مخصوص نشستیں اس کے تناسب سے ملیں گی۔ پھر عدالت نے صفحہ نمبر 49 پر سیاسی جماعتوں کو خواتین اور اقلیتوں کے حوالے سے آئینی جو سیٹیں ملتی ہیں آئینی ان کے مقاصد بتائے ہیں۔ صفحہ نمبر 50 پر عدالت نے سوال نمبر 4 کا جواب دیا اور اس ضمن میں پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتوں پر اس کے اطلاق کے بارے میں واضح کی ہے کہ متناسب نمائندگی میں مخصوص نشستوں کے مطلوبہ شیئر کی فراہمی سے انکار کسی بھی سیاسی جماعت کو آئین کے آرٹیکل 17 اور 19 میں حاصل بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کیسے ہے۔ ایک ایک سوال کا جواب، ایک ایک پوائنٹ کا جواب۔ صفحہ نمبر 51 پر عدالت نے واضح کیا ہے کہ کون سا ریلیف دینے سے انصاف کی فراہمی ممکن ہوگی۔ صفحہ نمبر 52 پر بتایا گیا کہ آروز اور الیکشن کمیشن کی غیر قانونی اقدامات اور کوتاہی کی وجہ سے پی ٹی آئی کا کیسے اور کون سا حق متاثر ہوا ہے۔ اور صفحہ نمبر 53 اور 54 پر عدالت نے آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن کے اختیارات اور آرٹیکل 187 کے تحت سپریم کورٹ کے اختیارات واضح کیے ہیں، اور جو 5 صفحات ہیں 55 تا 59 ان میں عدالت نے 8 اور 3 ججز کے درمیان اختلاف کے نکات پر اپنی رائے دی ہے۔ 3 صفحات 60 سے 62 پر عدالت نے تحریر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن بطور جو ہے وہ جمہوری عمل کے ضامن ادارے کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے میں کیسے ناکام رہا۔ اور صفحہ نمبر 63 پر عدالت نے پی ٹی آئی کے سپریم کورٹ میں آنے کے حوالے سے لکھا ہے۔ 7 صفحات پر یعنی 64 تا 70 عدالت نے پی ٹی آئی کو دیا گیا ریلیف اور اپنا مختصر حکم شامل کیا ہے، جس میں پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی انتخابات جیتنے والے 41 امیدواروں کی فہرست شامل کرتے ہوئے آخری 3 پیراگراف میں جو آخری 3 پیراگراف ہے 120-21 اس میں فیصلے سے اختلاف کرنے والے 2 ججز جسٹس امین الدین خان اور نعیم اختر افغان کے اختلافی فیصلوں میں دی گئی آبزرویشن پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور ان دونوں ججز نے اپنے اختلافی نوٹ میں سپریم کورٹ کے ججز کی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی طرح انہوں نے بہیو نہیں کیا، اور ان دونوں ججز نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ اکثریتی ججز کی طرف سے 12 جولائی کو دیا گیا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہے اور ان ججز نے اپنی حدود سے تجاوز کیا۔ ان ججز نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے جیتنے والے 39+41 افراد اس اکثریتی فیصلے کی بنیاد پر کوئی اقدامات کرتے ہیں تو وہ آئین کے مطابق نہیں ہوگا، اور ان ججز نے لکھا تھا کہ آئین کی خلاف ورزی کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے امیدوار اپنے نشستوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کو ڈرایا، ان کو تھریٹ کیا کہ مت ماننا ان کا فیصلہ، اور یہ پیغام الیکشن کمیشن کو بھی دیا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیا، پارلیمنٹ کو بھی دیا کہ 8 ججوں کا فیصلہ مت ماننا، اور آج تک پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن ان 2 ججز کے اختلافی نوٹ کی بنیاد پر 8 ججز کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان 2 ججز نے کہ عدالت کے کسی بھی ایسے غیر آئینی حکم پر عمل درآمد ریاست کے دوسرے کسی ستون پر لازم نہیں ہے، یہ بہت خوفناک تھا۔ اور 8 ججز نے لکھا ہے کہ ہمیں ان کے خیالات اور ان کی سمجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی اپنی سمجھ ہے، ان کے اپنے خیالات ہیں، ٹھیک ہیں۔ اس عدالت کے بینچ کے ممبران کے طور پر حقائق اور قانون کے حوالے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، وہ اختلاف بھی کر سکتے تھے، وہ کیا ہے انہوں نے ٹھیک کیا اختلاف کہ پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں مل سکتی، کوئی مسئلہ نہیں، ان کا فیصلہ ہے، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ سختی کے ساتھ اپنی اختلافی رائے دیتے ہوئے وجوہات کے ساتھ کمنٹس کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کیوں سمجھا کہ دیگر ممبران نے غلطی کی ہے، اور جس انداز میں انہوں نے اپنا اختلاف ظاہر کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز میں اس شائستگی اور تحمل کی کمی ہے کہ ان ججز میں عدلیہ کے اندر جو ججز میں شائستگی ہوتی ہے، جو تحمل ہوتا ہے، اس کی کمی ہوتی ہے، اور یہ جملہ سیدھا سیدھا بتاتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج بنانے کے لیے اہل نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی ریفرنس آتا ہے، شاید انتظار کیا جائے کہ 25 اکتوبر تک ریفرنس ظاہر نہ کیا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 25 اکتوبر تک ریفرنس ظاہر کیا جاتا ہے
تو اس میں تو قاضی صاحب ٹیک اپ کر کے اور فارغ کر دیں گے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، عامر فاروق صاحب اور تیسرے جج ہاشم کاکڑ، یہ 3 ووٹ ان کے پاس پورے ہیں۔ منصور صاحب اور منیب صاحب کے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہوگی اور 3-2 سے وہ بچا لیں گے ان ججز کو۔ لیکن 25 اکتوبر کے بعد ریفرنس آیا تو بڑی مشکلات ہو جائیں گی ان ججز کے لیے۔ کیوں؟ دوبارہ سنیں کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے ان ججز نے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز میں جو شائستگی اور تحمل ہونا چاہیے اس کی ان میں کمی ہے۔ اور اس سے زیادہ انہوں نے کہا کہ پریشان کن یہ بات ہے کہ 2 ججز اپنے پیرامیٹر سے بہت آگے نکل گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے حکم میں یہ کہا ہے کہ 39/41 یعنی پی ٹی آئی کے واپس آنے والے 80 امیدوار سپریم کورٹ کے شخصیتی حکم کو نہ مانیں، جو کہ سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ بینچ کا فیصلہ ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اس طرح کی آبزرویشنز ملک میں انصاف کے سب سے بڑے ادارے کے وقار کو انڈرمائن کرتی ہیں، اور ایسا کرنا عدالتی عمل اور انصاف کی فراہمی کو روکنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ عدلیہ پہ حملہ، عدلیہ کی آزادی پہ حملہ، عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد میں رکاوٹ، اس سے بڑا مسکنڈکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ عدالت نے اپنے فیصلے کے آخری پیراگراف نمبر 122 میں لکھا ہے کہ عوامی نوعیت کے اس فیصلے کے پیش نظر آفس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اس فیصلے کی اردو ٹرانسلیشن یقینی بنائی جائے تاکہ آئین کے آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 251 کے مطابق عوام کی معلومات تک رسائی بڑھائی جا سکے۔ عدالت نے لکھا ہے کہ فیصلے کا اردو ورژن کیس کے ریکارڈ میں بھی رکھا جائے گا اور عدالتی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیا جائے گا، اور لا جرنلز میں بھی دونوں انگلش اور اردو ورژن شائع کی جائیں گے۔ تو یہ جناب ہے، اور اس لیے ان کے خلاف جو ریفرنس آئے گا وہ شاید اب 25 اکتوبر کے بعد دائر کیا جائے، اور ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کے وکلا ہی کر دیں، لیکن اب اگر وہ کریں گے تو قاضی صاحب ٹیک اپ کر کے اور ان کو بچا لیں گے۔ لیکن یہ فیصلہ جو اس میں آبزرویشنز ہیں 8 ججز کی، ان 2 ججز کے متعلق، وہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی اور واضح طور پر ان کا مس کنڈکٹ ہے، اور یہ بالکل فارغ ہو سکتے ہیں۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ لکھنی ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔